الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، حاضرین مجلس، آپ جیسے عظیم مرتب اشخاص کے روبرو میں اتحاد یکجہتی کے عنوان پر لب گشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نشترے گل. آج مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اٹھائے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، طرح طرح سے ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر نفرت اور عداوتوں کی خلیج، آپسی تنازع کی ایک وحدت بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات اور تنازعات نے جنم دے دیا ہے. ہر مسلمان کے اندر مسلمان کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد اتفاق کو باقی نہیں رکھا. کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے. حالانکہ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروہ، مسلمانوں کی تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن حدیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں. قرآن کے فریاد اور اذکار کو سننے کے لیے مسلمانوں کی تمام گروہ، تمام تنظیمیں متحد ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں. برادران اسلام، اختلافات اور تنازعات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے، نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سننے والے ہوں. تو آئیں ہم قرآن کے فرمان کو سنیں، نبی کے فرمان کو سنیں اور اپنے زندگی سے نفرتوں اور عداوتوں کی دیوار کو گرا ڈالیں. قرآن الکریم کیا کہتا ہے؟ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوئے؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم و ملت نے اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں لے کے گئے. اور جس قوم و ملت نے اتحاد یکجہتی کو اختیار کیا، وہ قوم ہمیشہ کامرانی اور فلاح کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے. شریعت اسلام اتحاد اتفاق کو پسند کرتا ہے، اختلافات اور تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتا ہے، آپس میں یکجہتی کو چاہتا ہے، محبت کو چاہتا ہے. لیکن آج کے مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بحث، فضول تکرار اور آپسی ضد کی وجہ سے کچھ کا کچھ بنا دیا. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں ملی. اس ملت کی ایک ایسی دلکت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت پر کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلاف و تنازع کر کے دنیا، اختلاف اور تنازع کے دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں سب آگاہ ہو گئے. برادران اسلام، اسی مناظرہ بازی، فرقہ بازی کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ کے سب سے مقبول رہنما تھے، وہ ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے. لیکن جب گاندھی جی کو پتا چلا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام قبول کرنے والے ہیں، تو انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ کون سے اسلام قبول کریں گے؟
آپ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا سنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے مذہبیں ہوتے ہیں، کون سے اسلام قبول کریں گے؟ اور اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی سنی ہے، اور ان کے آپس میں ایسی نفرت ہے اور ایسی عداوت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام بھی نہیں مانتے۔ اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات و پات نہیں ہوتی، اسلام میں فرقہ بازی نہیں ہوتی، لیکن آج مجھ پر یہ فاش ہو گیا کہ اسلام میں ذات پات ہوتی ہے، فرقہ بازی ہوتی ہے، لہذا انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اسلام کے نوجوانوں، یہ عبرت کی وہ داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کی کتابوں سے خشکی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے ہی اختلافات اور تنازعات کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم فرقہ بازی اور مناظرہ بازی کو چھوڑ دیں اور ایک پلیٹفارم پر آ جائے۔ قرآن لگا کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقہ بازی مت کرو۔ حدیث کہتا ہے المسلم اخو المسلم، جب حدیث ہمیں بھائی بھائی کہہ رہا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں ہم رسول کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں ہم آپسی اختلاف اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم حدیث قرآن حدیث پر ایمان رکھتے ہیں تو آئے ہم اپنے اندر سے اختلافات اور تنازعات کو دور کریں، ہم آپسی تنازع کو دور کریں اور آپسی فرقہ بازی اور مناظرہ بازی کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا